مولانا مودودی اور ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانیوں کو انگریزوں کے زمانے سے ہی سرکاری حمایت حاصل رہی اور سرکاری اداروں پر قادیانیوں کی گرفت مضبوط رہی۔ پاکستان بننے کے بعد بھی قادیانیوں کو عدالت سے غیر مسلم قرار دلانا بہت مشکل کام تھا۔ علماء نے اس سلسلے میں بہت محنت کی۔ ان علماء میں مولانا عبدالستار نیازی، مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی کے نام نمایاں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سے علماء اس کام میں شامل تھے۔ 1973 میں قادیانیوں کو عدالت نے غیر مسلم قرار دے دیا۔ جسٹس سمدانی ٹریبونل میں اعجاز بٹالوی کے ذمے قادیانیوں کی پیروی کرنے کا کام تھا۔ بیرسٹر اعجاز بٹالوی نے کہا تھا کہ میں نے ختم نبوت کے بارے میں علماء کی طرف سے پیش کی جانے والی ہر دلیل کا توڑ نکال لیا تھا، لیکن مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں دی گئی ختم نبوت کی دلیل کا توڑ نہیں نکال سکا۔ تفہیم القرآن سورہ احزاب چوتھی جلد حاشیہ نمبر 77 صفحہ نمبر 138 سے 169 میں یہ دلیل موجود ہے۔ یہ دلیل مولانا مودودی صاحب نے پیش کی ہے۔ اس دلیل کا ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 36 اور 37 کا مفہوم ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ زید کی مطلقہ بیوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہنے سے ہچکچا رہے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ مسلمانوں میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کوئی تنگی یا ابہام نہیں رہے، اور اللہ تعالیٰ سگے بیٹوں اور منہ بولے بیٹوں کے حقوق کو واضح کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی نامکمل نہیں چھوڑا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام کروا لیا۔ یوحنا کی انجیل یعنی گوسپل آف جان میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ دین کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں، ان کو آنے والا بتائے گا۔ جبکہ قرآن میں سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں آتا ہے، آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اس مکمل دین کے اعلان اور حکم کے بعد کسی نبی یا نئے نبی کی کوئی جگہ، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔